بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے چھٹے دور کے حوالے سے کہا ہے کہ مذاکرات کے نئے دور کی تاریخ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مسعود کی موجودگی اور ہونے والی مشاورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا اور اب عمانی اور ایرانی کارکنان کے ساتھ ایک اجلاس ہے جو صدر کی آمد پر شروع ہوگا۔ ایران میں یورینیم افسودگی کے بارے میں گزشتہ شب ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک برطانوی اہلکار کے بیان کے جواب میں تھا کہ جس نے صفر افسودگی کے بارے میں بات کی تھی، جبکہ ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم نے ایک عرصے تک 3 یورپی ممالک کے ساتھ گفتگو جاری رکھی ہے، لیکن اگر ان کا موقف صفر ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جوہری افسودگی کے معاملے پر کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورینیم افسودگی کے بارے میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو انوکھی پیشکش کی ہے کہ اگر وہ امریکہ کا حصہ بن جائے تو وہ ان کا تجویز کردہ جدید میزائل دفاعی سسٹم گولڈن ڈوم مفت حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ جو کئی بار کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا کینیڈا حصہ بن جائے تو اسے گولڈن ڈوم دفاعی سسٹم بالکل مفت ملے گا، اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ البتہ اگر کینیڈا خود مختار ریاست کے طور پر برقرار رہا تو اسے دفاعی سسٹم کا حصہ بننے کے لیے 61 ارب ڈالر ادا کرنے ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف دوستو کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 175 ارب ڈالر کے مجوزہ منصوبے میں سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے۔ البتہ کینیڈا امریکہ میں ضم ہونے پر بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ملکی حملوں سے امریکہ کو بچانے کے لیے ایک نئے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ نظام ان کی دوسری مدت صدارت کے اختتام تک فعال ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے روس کے یوکرین پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ روس کے ہم منصب پیوٹن سے خوش نہیں ہیں۔ وہ صدر پیوٹن سے خوش نہیں ہے۔ صدر پیوٹن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں نہ ہوتا تو روس کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پیوٹن کو کیا ہو گیا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو مار رہا ہے، صدر پیوٹن بالکل پاگل ہو چکا ہے، وہ آگ سے کھیل رہا ہے، روس پر نئی پابندیاں لگانے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ امریکی میڈیا نے بھی دوستو دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین پر حالیہ روسی حملوں اور امن مذاکرات کی ناکامی پر صدر ٹرمپ بہت غصے میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اس ہفتے روس پر ممکنہ نئی پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کے صدر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حالیہ روسی حملوں پر امریکہ کی خاموشی صدر پیوٹن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہوں نے روس پر سخت دباؤ اور مزید سخت پابندیاں لگانے کی اپیل بھی کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ اتوار کی رات روس کی جانب سے 367 ڈرونز میزائل داغے جانے کے نتیجے میں یوکرین میں کم از کم 12 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ 2022 میں صدر پیوٹن کی جانب سے مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے ایک رات میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسروں کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی دفاع کو ایک نئی سمت دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت کی بدولت عظیم کامیابیاں مل رہی ہیں۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسروں کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی ہے۔ تمام غازیوں شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایکس سروس مین کا کہنا تھا کہ ہم دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر اور انٹرنیشنل میڈیا کے محاذ پر بھی بری طرح شکست دی ہے۔
افواج پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسرز کا کہنا تھا کہ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دشمن کی کوئی سازش آئندہ بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عالمی برادری افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ کشیدگی کے دوران بھرپور حمایت پر دوست ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔ امید ہے کہ پاک بھارت سیز فائر مستقل طور پر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی قیادت کو میں سراہتا ہوں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان افریقی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پریشان کن تھی۔ ہم نے پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ طالبان نے ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج کو واضح اور دو ٹوک انتباہ جاری کر دیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا جائز نہیں ہے۔ طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہدین نہیں ہیں۔ طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حملے کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا بالکل غلط ہے۔ طالبان کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا ہی اختیار ہوتا ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ اگر ریاستی قیادت پاکستان نہ جانے کا حکم دے چکی ہے تو اس کے باوجود وہاں جانا دینی نافرمانی تصور کیا جائے گا۔ طالبان کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی انا یا گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر کیا گیا جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ طالبان کا یہ بھی کہنا ہے، بلکہ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ جہاد کے نام پر حملے کرنے والے گروہ شریعت اور افغان امارت دونوں کے نافرمان ہیں۔ دوستو اس پر دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کا یہ بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، قومی بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو اور مضبوط کرتا ہے۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی پراکسیز اور بھارتی ایمان پر فتنۃ الخوارج کا نام نہاد جہاد دراصل شریعت، ریاست اور امن کے خلاف تخریب کاری ہے۔ مودی سرکار کی مجرمانہ لاپرواہی سے دوستو زہریلے کیمیکل سے بھرا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ بھارت کا ماحول دشمن بھیانک چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ آبی حیات اور عوام کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ زہریلے کیمیکلز بھارتی ریاست کیرالہ کے ساحلوں پر آلودگی پھیلانے لگے۔ نااہل مودی سرکار خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ 13 انتہائی خطرناک کیمیکل سے بھرے کنٹینر سمیت 640 کنٹینر سے بھرا جہاز بحر عرب میں ڈوب گیا۔ 84 ٹن ڈیزل اور آئل بحر عرب میں کوئی ریسکیو پلان نہیں۔ خطرناک مال بردار جہاز کے ڈوبنے پر بھارتی نیوی خاموش ہے، جس سے پیشہ ورانہ نااہلی اور غفلت دوستوں بے نقاب ہو چکی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ سمندر میں زہریلے مواد کے لیکیج سے کیرالہ کے لوگ اور آبی حیات دونوں کی زندگیاں داؤں پر لگ چکی ہیں، جبکہ سمندر میں ڈوبے ہوئے کیمیکل کنٹینرز بھارتی سرکار کی ایک مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں نریندر مودی کی ریلی میں حکام کی جانب سے کرنل صوفیہ قریشی کے اہل خانوں کو بلوا کر دوستوں گل پاشی کروائی گئی، جس پر مودی سرکار کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ریلی میں آپریشن سندور کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دینے والی بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو عزت دینے کی بجائے مقامی حکام نے ان کے والدین اور بہن بھائیوں کو ریلی میں طلب کر لیا اور ان سے مودی پر گل پاشی کروائی گئی۔ حالانکہ دوستوں فوج کا کوئی بھی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا۔ ان کے خاندان کو بلیک میل کر کے وہاں بلوایا گیا اور گل پاشی کروائی گئی۔ بھارتی حکام کے اس عمل پر بھارتی لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر پورا بھارت بہت شرمندہ ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بی جے پی کے وزیر وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کو تخریب کاروں کی بہن قرار دے دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔
عبوری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا بلکہ بدبودار میڈیا مستقل غلط اور گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں، بلکہ انڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کا بدنما، بد کردار اور بدبودار میڈیا کیسا ہے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ جعلی خبروں کی بھارتی مہم سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے۔ جعلی خبروں میں دوستو یہ کہا گیا تھا، بھارتی بدبودار میڈیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف جنرل وقار الزماں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آرمی چیف بنگلہ دیش میں ایمرجنسی لگوا کر عبوری حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ تنازع میں اپنے 6 لڑاکا طیارے گنوانے اور پاک فضائیہ کے ہاتھوں بے عزتی اٹھانے کے بعد دوستو مودی حکومت نے اب مقامی سطح پر یعنی اپنے ہی ملک میں جدید 5th جنریشن لڑاکا طیارے بنانے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، لیکن اس میں دوستو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ طیارے کاغذ کے ہوں گے یا لکڑی کے۔ بہرحال طیارے ڈیزائن کرنے والی بھارتی سرکاری ADA ایجنسی اس منصوبے پر کام کر رہی ہے یا کام کرے گی۔ انڈیا کے معروف دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور نے خطے کو نہ صرف ایک ممکنہ جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے بلکہ چائنا کو بطور عالمی طاقت نئی حیثیت بھی عطا کر دی ہے۔ پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور نے دونوں جوہری ممالک کو براہ راست محاذ آرائی کے قریب کر دیا ہے۔ اس سے آئندہ ممکنہ جنگ کی نوعیت واضح ہو چکی ہے۔ خطے میں مستقبل کی جنگ کس حد تک شدید اور فیصلہ کن ہوگی اس کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس تنازع سے جنوبی ایشیا میں امریکی غلبے کا خاتمہ ہو گیا۔ چائنا نے اس کارروائی کے ذریعے امریکہ کو پیچھے دھکیل کر خود کو غالب طاقت کے طور پر منوا لیا ہے۔ کشمیر کے سٹیٹس کو بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ چائنا نے کشمیر کے مسئلے پر مداخلت کی عملی صلاحیت کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا نے اس تنازع کے ذریعے مغرب کے خلاف دفاعی پیغام بھی دے دیا۔ پاکستان کے ذریعے چائنا نے اپنے ہتھیاروں ٹیکنالوجی کی برتری کو مغرب پر واضح کر دیا ہے۔ چائنا نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ پورا کر دیا۔ چائنا نے عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہر صورت کھڑا رہے گا۔ پاکستانیوں کی جانب سے دوستو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کرارا جواب دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مودی خالی برتن کی طرح شور مچا رہا ہے۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ عالمی میڈیا ان پر ہنس رہا ہے اور مودی اپنی جنتا کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ 10 روز پہلے مودی کا بخار نہیں اترا تو اپنا شوق پورا کر لے، پہلے بھی جواب دیا تھا پھر دیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے نریندر مودی نے گجرات میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو تخریب کاری سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ کی زندگی جئیں، روٹی کھائیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ پاکستانیوں نے مودی کے گجرات میں دیے گئے اس بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔